نیچے پیش کردہ مضمون میں شوال کے مہینے میں رونما ہونے والے تاریخی و مذہبی واقعات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ مضمون میں عید الفطر کی اہمیت، غزوہ حنین کے تاریخی پہلو اور شوال کے مہینے کی دیگر معنوی و سماجی جہتوں پر گفتگو کی گئی ہے۔ مضمون محیط ہے جس میں اسلامی تاریخ کی گہرائیوں، روحانی پیغامات اور موجودہ زمانے میں ان واقعات کے اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔ تعارف: شوال کا مہینہ اور اس کی اہمیت۔ اسلامی مہینوں میں شوال وہ مہینہ ہے جو رمضان کے بعد آتا ہے اور جس کی ابتدا عید الفطر کی خوشی اور عبادت سے کی جاتی ہے۔ شوال نہ صرف ایک تقوامی تبدیلی کا اشارہ ہے بلکہ یہ مہینہ اسلامی تاریخ میں کئی اہم واقعات کا گواہ بھی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی تہذیب میں ہر مہینہ اپنی خاصیت اور تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ شوال کا مہینہ اپنی روحانی تجدید، سماجی یکجہتی اور فوجی و سیاسی تاریخ کے حوالے سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف مسلمانوں کو ایک نئے روحانی جوش سے لبریز کرتا ہے بلکہ انہیں ان تاریخی واقعات کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اسلام کی بقا اور پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ شوال کا مذہبی اور روحانی پہلو: شوال کا مہینہ اسلامی عبادات اور روحانی ترقی کا ایک نیا باب کھولتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزوں کی قصوت اور عبادت کی شدت کے بعد شوال کا مہینہ ایک خوشی اور عافیت کا احساس لے کر آتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے عید الفطر کا دن نہ صرف روزوں کی تکمیل کا جشن ہے بلکہ یہ خدا کی عنایت اور رحم کا بھی اظہار ہے۔ احادیث نبوی میں بھی شوال کے دنوں اور خاص طور پر عید الفطر کی فضیلت اور اہمیت کا ذکر آیا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں روزے رکھتا ہے اور شوال میں 6 روزے بھی رکھتا ہے، ایسا شخص پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب حاصل کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شوال میں عبادات اور نفوس کی تجدید کا پیغام نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ شوال کا مہینہ نہ صرف عبادات بلکہ اجتماعی اتحاد اور بھائی چارے کا بھی مظہر ہے۔ عید کے دن مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور سماجی رابطوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مذہبی خوشیوں میں سماجی ہم آہنگی اور محبت کس قدر ضروری ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جنہوں نے نہ صرف انفرادی ایمان کو مضبوط کیا بلکہ اجتماعی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کی روایت کو بھی فروغ داد۔ الفطر تاریخ، رسوم اور پیغام: عید الفطر کا آغاز عید الفطر کا آغاز شوال کے پہلے دن سے ہوتا ہے، جسے مسلمانوں نے صدیوں سے خوشی اور مسرت کے ساتھ منایا ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ دن ایک نئے آغاز کا پیغام دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے کی عبادات، قربانیاں اور روحانی تزکیہ کے بعد یہ دن خدا کی رحمت اور عنایت کا جشن منانے کا دن ہے۔ پیغمبر اکرم نے بھی اس دن کی اہمیت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ دن نہ صرف عبادت کا اختتام ہے بلکہ یہ مسلمانوں کو اپنے دین کی حقیقی معنویت اور سماجی یکجہتی کا درس بھی دیتا ہے۔ عید کی تقریبات اور روایات: عید کے دن مسلمان خصوصی نماز عید ادا کرتے ہیں جو کہ ایک اجتماعی عبادت کا حسین نمونہ ہے۔ نماز عید کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے اور خیرات و صدقات کی بھی اہمیت اجاگر کی جاتی ہے۔ عید کے دن کھانے پینے کی شمولیت، نئے کپڑے پہننے اور خوشیوں کے تبادلے کے ذریعے مسلمانوں میں ایک نئی توانائی اور خوشی کا سما قائم ہوتا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ عید کے موقع پر غربا و محتاجوں کی مدد اور سخاوت کے ذریعے بڑے معاشرتی انصاف کا پیغام بھی عام کیا جاتا تھا۔ عید کا پیغام اور سماجی اثرات: عید الفطر کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور انسانیت میں محبت اور تعاون کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اس دن کی اہمیت کا تعلق صرف ذاتی عبادت سے نہیں بلکہ اجتماعی بہبود سے بھی ہے۔ مسلمانوں کے لیے عید ایک ایسا موقع ہے جہاں وہ اپنی مشکلات اور مصیبتوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو دوبارہ متعین کرتے ہیں۔ عید کی خوشیوں میں ایک دوسرے کی مدد اور محبت کا جذبہ واضح ہوتا ہے جو کہ ایک پرامن معاشرے کی بنیاد ہے۔ غزوہ حنین تاریخی پس منظر اور واقعات کی تفصیل: مرکہ حنین کا تعارف شوال کے مہینے میں رونما ہونے والے تاریخی واقعات میں سب سے نمایاں واقعہ غزوہ حنین کا ہے۔ یہ مرکہ 8 ہجری میں پیش آیا اور اس کی اہمیت اس بات میں مضمر ہے کہ اس جنگ نے ابتدائی مسلم ریاست کی فوجی طاقت اور سیاسی پختگی کو اجاگر کیا۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ان کی فوجی قوت نے عرب دنیا میں ایک نئی روحانی و سیاسی بیداری کو جنم دیا تھا۔
اسی دوران ایک بڑی آزمائش کے طور پر مرکہ حنین نے مسلمانوں کو ان کی ایمانداری اور حکمت عملی کی بھرپور جانچ میں ڈال دیا۔ مرکہ کی تاریخی تفصیلات۔ مرکہ حنین کی داستان میں کئی دلچسپ موڑ شامل ہیں۔ اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ دشمن نے بڑی تعداد میں لشکر بھیج کر حملہ کیا تھا۔ دشمن کی فوج نے چوکیوں میں پھیل کر مسلمانوں کے حملوں کا مقابلہ کیا، مگر جلد ہی حالات نے مسلمانوں کے حق میں مڑنا شروع کر دیا۔ پیغمبر اکرم کی قیادت اور حکمت عملی نے مسلمانوں کو متحد کیا اور دشمن کو شکست دے کر فتح یقینی بنائی۔ جنگ کے دوران ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے مسلمانوں کو نہ صرف فوجی منویت دی بلکہ ان کے ایمان میں بھی مزید پختگی آئی۔ جنگ کی حکمت عملی اور اسباق۔ مرکہ حنین میں مسلمانوں نے اپنی فوجی حکمت عملی اور ٹیم ورک کا بہترین مظاہرہ کیا۔ پیغمبر اکرم نے اپنی فوج کو محض لڑائی کے لیے نہیں بلکہ ایک اجتماعی عمل کے طور پر تربیت دی تھی۔ جنگ کے دوران ان کی قیادت میں ہونے والی منصوبہ بندی، دشمن کے حرکات و سکنات کا جائزہ اور موقع پر صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت نے اس جنگ کی سمت بدل دی۔ اس جنگ کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ ایمان اور اتحاد سے بڑا چیلنج بھی سر کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے اس جنگ سے یہ سبق بھی سیکھا کہ کس طرح ہر طرح کی مشکلات اور چیلنجز کے باوجود اپنے قطن ایمان اور اتحاد کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، جن کے نتائج اور تاریخی اثرات۔ مرکہ حنین کے نتائج نے اسلامی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس جنگ میں دشمن کی بڑی فوج کو شکست ملنے کے بعد مسلمانوں کی فوجی اور سیاسی حیثیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ فتح سے نہ صرف مسلم عوام کا حوصلہ بلند ہوا بلکہ یہ جنگ دشمن کے لیے بھی ایک عبرت بن گئی۔ اس جنگ کے بعد دشمن کی افواج میں کمی آنے لگی اور مسلمانوں نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مزید مضبوط اقدامات کرنے شروع کیے۔ اس فتح نے اسلامی دنیا میں ایک نیا اعتماد اور حوصلہ پیدا کیا اور مستقبل میں آنے والی دیگر جنگوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ شوال کے دیگر تاریخی واقعات اور ان کا اثر۔ سماجی و معاشرتی تبدیلیاں۔ شوال کا مہینہ نہ صرف مذہبی عبادات اور جنگی واقعات کا مجموعہ ہے بلکہ اس مہینے نے سماجی و معاشرتی سطح پر بھی اہم تبدیلیاں رونما کیں۔ رمضان کے مہینے میں روحانی تزکیہ اور قربانی کے بعد شوال میں آنے والی خوشیوں نے معاشرے میں ایک نئی روح پھونکی کی۔ عید کے موقع پر خاندان، دوست اور ہم جماعت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے دکھ درد بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اس مہینے میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کے لیے خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں جو معاشرتی انصاف اور بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں۔ اقتصادی اور تجارتی پہلو۔ تاریخی دور میں شوال کے مہینے میں نہ صرف مذہبی بلکہ اقتصادی سرگرمیاں بھی عروج پر تھیں۔ عید کے موقع پر بازاروں میں رونق آ جاتی تھی اور تجارتی سرگرمیاں اپنی پوری شدت سے جاری رہتی تھیں۔ تجارتی سفر اور بازاروں کی ترویج نے نہ صرف مقامی معیشت کو مستحکم کیا بلکہ مختلف علاقوں کے درمیان رابطوں کو بھی فروغ دیا۔ ایسے مواقع پر لوگوں کا اکٹھ ہونا اور ایک دوسرے سے رابطہ کرنا معاشرتی ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرتا تھا۔ فوجی و سیاسی محاذ پر اثرات۔ شوال کے مہینے میں رونما ہونے والے واقعات کا فوجی اور سیاسی پہلو بھی قابل غور ہے۔ غزوہ حنین جیسی جنگوں نے مسلم ریاست کی فوجی حکمت عملی کو اجاگر کیا اور دشمنوں کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ ان جنگوں کے نتائج نے نہ صرف موجودہ سیاسی حالات کو متاثر کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک رہنمائی کا کام۔ مسلمانوں نے ان جنگوں سے یہ سیکھا کہ اتحاد اور ایمان کے ساتھ ہر مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شوال میں ہونے والی فوجی کامیابیاں اور معاہدے نے بعد میں آنے والی صلح و امن کی فضا کو فروغ دیا، جس سے علاقے میں استحکام اور خوشحالی کی فضا پیدا ہوئی۔ روحانی اور اخلاقی پہلو۔ تاریخی واقعات کے علاوہ شوال کا مہینہ مسلمانوں کے روحانی اور اخلاقی اصولوں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ رمضان کے بعد آنے والی خوشی اور تازگی نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی سطح پر بھی محسوس کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں عبادت، شکرگزاری اور سماجی خدمت کے جذبے کو فروغ دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور اللہ کی رحمت ہر وقت موجود ہے۔ اس جذبے نے نہ صرف
انفرادی زندگیوں کو بہتر بنایا بلکہ معاشرے میں محبت اور ہم آہنگی کا پیغام بھی عام کیا شوال کے واقعات کا موجودہ زمانے میں پیغام روحان تجدید اور ذاتی ترقی آج کے دور میں بھی شوال کے مہینے کے واقعات ہمیں روحانی تجدید اور ذاتی ترقی کا درس دیتے ہیں عید الفطر کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر رات کے بعد ایک نیا دن ہوتا ہے اور ہر امتحان کے بعد آسانی آتی ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان تاریخی واقعات سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں اور ہر حال میں اللہ کی عبادت اور شکر گزاری کو اپنی اولین ترجیح بنائیں اس روحانی تجدید کے ذریعے فرد اپنی اندرونی دنیا کو مستحکم کر سکتا ہے اور معاشرے میں بھی ایک مثبت تبدیلی لا سکتا ہے اجتماعی ہم آہنگی اور سماجی خدمت شوال کا مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ سماجی ہم آہنگی اور اجتماعی خدمت میں بڑی طاقت پوشیدہ ہوتی ہے عید کے موقع پر خاندان اور معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں جس سے ایک مضبوط سماجی ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے آج کے جدید دور میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان روایات کو اپنائیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوئے غربو ہے اور محتاجوں کی مدد کر کے ہم نہ صرف اپنے اخلاقی معیار کو بلند کرتے بلکہ ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کی بنیاد بھی رکھ سکتے آوتا